جی چلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 225 سے پڑھیں گے، اور سورۃ الرعد شروع کی تھی تو انشاءاللہ وہاں سے پڑھتے ہیں جو اللہ کی توفیق سے۔ اور جنوری کی آج 30 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم برادی۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، بیانات ہیں، ارشادات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ کچھ جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے وہ برحق ہے، سچ ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیے ہیں آسمان ستونوں کے بغیر تم تو دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، اور ہر ایک ان میں سے
چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے، یدبر الامر، اس کے معاملات کی تدبیر وہی کرتا ہے، یفصل الآیات، تفصیل کرتا ہے، جدا جدا کرتا ہے آیات کو، یعنی دو ٹوک بیان فرماتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر مکمل یقین و ایمان رکھو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلایا بڑھایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور جس نے زمین میں پہاڑ گاڑے اور نہریں چلائیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھل اللہ نے بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی ہر طرح کے پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے بنائے، یعنی مذکر مؤنث کا تصور اس میں بھی ہے، یغشی اللیل النہار، وہی رات کو دن سے ڈھانپتا ہے اور دن کو رات سے، ان فی ذلک لآیات، اس نظام میں آیتیں نشانیاں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں کچھ حصے ہیں، ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ ہیں، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں ہیں، یعنی زراعت کا نظام ہے اس میں، غلہ جات، وَنَخِیل، اور انگور ان کی جو کھجوروں کے باغات ہیں، سنوان وغیرہ، سنوان جن کے تنے وہ کئی شاخوں والے بھی ہیں اور بغیر شاخوں کے بھی ہیں، ایک زمین سے تنا اور اس کے آگے اس کے کئی سلسلے، اس کا بھی انشاءاللہ بات کر۔ یسقی بماء واحد، جو پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خطہ ہے، اس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، پھر ہم نے ان پھلوں، ان کھجوروں، ان غلہ جات میں، ہم نے ان کے ذائقوں میں ایک دوسرے پر برتری ہم نے رکھی ہے، فضیلت دی ہے۔ ان فی ذالک، اس سارے نظام کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، جناب اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، ان کی بات اور زیادہ قابل غور ہے اور توجہ کے لیے ہے، عجب والی بات ہے کہ انہوں نے کہا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم ایک نئی خلق بنیں گے دوبارہ۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ عقیدہ، یہ اظہار، یہ موقف پیش کرنے والے کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، سارے وہ لوگ ہیں بیڑیاں ان کی گردنوں میں ہوں گی، طوق پہنائے جائیں گے ان کو۔ واولئک اصحاب النار، یہ سارے آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ حضرات، سورت کا آغاز ہوا اور ہم ابتدا ہی ایک دو آیات پہ درس ہوتا رہا اور اب سنتے رہے، پھر بات فرقوں ہو گئی، اس میں کئی باتیں آپ نے سنی، مدنی، مکی، یہ صورتوں کی وضاحت ہوئی، حروف مقطعات کی بات ہوئی، حروف مقطعات کتنے ہیں، وہ صورتیں کتنی ہیں، اور ان صورتوں میں ایک ایک حرف والی، دو حرف والی، تین حرف والی، چار والی، پانچ والی بھی دو صورتیں ہیں۔ یہ بہت بڑا علم ہے، اور یہ تفسیر بیضاوی اور اس کے علاوہ کئی تفسیروں کا مطالعہ کرنے سے یہ ساری بات الگ الگ نکھار ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئے۔ تو اس بات کی وضاحت کے بعد ارشاد ہوتا ہے، یہ جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، بیانات ہیں، ارشادات ہیں، فیصلے ہیں، یہ اس کتاب کی ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان اللہ نے کیا ہے، اور یہ عام خبر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بیان ہے، اور اس پر بھی ایمان لانے کی بات ہے۔ کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ نے لفظ کے ساتھ، آواز کے ساتھ کلام نہیں کیا، معنی جو بنتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ کچھ لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ قادر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور اس پر ڈیپلی غور کرنے کے بعد ایمان لانے کی طرف آنا ہے۔ اللہ بول سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک حوالہ ہے، اس کے ساتھ آپ غور کریں۔ بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے ساتھ اللہ قیامت کو بات نہیں کریں گے۔
قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ بات کریں گے، اللہ قادر ہے، کس سے بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ صفت کلام، اللہ کا یہ کلام بولنا صفت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ کس طرح ہے؟ کما یلیق بجلالی سبحانہ و تعالی۔ نہیں سمجھ آتی تو پھر ذرا پڑھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے طلب کیا تو وہاں اللہ نے آواز دی، انی انا اللہ، موسیٰ صاحب میں اللہ ہوں، اور قرآن گواہی دے رہا ہے آواز اللہ، انی انا اللہ۔ اور جناب موسیٰ صاحب انک بالواد المقدس طویٰ، آپ تو مقدس وادی میں آ گئے ہو۔ وہ دائیں میں دیکھتے ہیں کہ بنے گی، پھر میں فخلا نعلک، جوتے اتارو، آپ تو مقدس وادی میں ہیں۔ پھر فرمایا جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا سوٹا ہے اس کو زمین پہ پھینکو۔ جب زمین پہ آسا گرایا تو وہ اژدہا بنا۔ موسیٰ کلیم اللہ ڈر کے بھاگے، پھر اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بات کی، وہ پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے، دہی بھلے نہیں کبھی کھاتے ہوں گے نا، شاید دہی بھلے کھا کے وہ تو پیپسی پیو، دیکھو کیسے ڈکار ہوں گے، ہر شے کھل جائے گی، دماغ ٹھیک ہو جائے گی۔ اصل معاملہ ہے کہ سوئی اڑی ہوتی ہے بندوں کی، اپنا دماغ، اپنا کلچر، اپنا ماحول، اپنی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ڈٹے ہوئے ساری زندگی مرکب گئے، لیکن وہاں سے ہلے نہیں۔ کہتے نے بادشاہ میں مولوی صاحب بجا دیتا، اس ساری زندگی مولوی بجانے لگے۔ مولوی نے بیچارہ اگے بھجیا، اس کی جدو مرضی چھٹی دے چھوڑ، چلو مسیح تو بادشاہ فارغ ہو بھجے نو کی بجانا، لیکن بات اگر دلیل سے کرو تو دلیل کوئی نہیں۔ میاں صاحب سمجھ آؤ جی کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، فراڈ نہیں ہے، کسی نے بنایا نہیں ہے، اللہ نے بولا ہے، بول کے جبرائیل کو بتایا ہے۔ تو میں پھر گزارش کر دیتا ہوں، صحابی پڑھا رہے ہیں تابعی کو، تو پڑھاتے پڑھاتے جب سورت توبہ آئی تو انہیں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو کچھ شاگرد تو سمجھنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ثواب سے بھی کچھ پڑھتے ہیں، چلو بیٹھے رہا کہ ثواب تو ہوئے گئی، سمجھ آئے پاؤں نہ آئے۔ بعض سارا جی سارا کھپ لے رہے، سمجھ کوئی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا استاد صاحب قرآن کی 114 صورتیں ہیں، تو بسم اللہ پڑھتے رہے ہو، اس سورت سے پہلے کیوں نہیں پڑھی؟ کس نے سوال کیا؟ تابعی نے۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں زندہ رہا ہو، ایمان کی حالت میں دنیا سے فوت ہو کے گیا ہو، وہ ہوتا ہے تابعی۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسالت مآب کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، ایمان پہ قائم رہا ہو، ایمان کی حالت سے دنیا میں جائے، وہ ہوتا ہے صحابی۔ شاگرد نے استاد سے پوچھا تو انہوں نے اگر جواب دیا، ہمارے استاد جو تھے نبی مکرم، انہوں نے جب ہمیں پڑھایا تھا تو انہوں نے نہیں پڑھی تھی، بات کھل گئی۔ اب پھر شاگرد نے اور سوال کر دیا، کہنے لگے جی جس طرح میں نے آپ سے پوچھا ہے تو سمجھ استادہ نے پوچھا کہ استاد جی آج بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی، تو وہ شاگرد جو ہے رسالت مآب کا ڈائریکٹ شاگرد جو ہے صحابی، کہتے ہیں ہم نے پوچھا تھا، تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جب جبرائیل وحی لے کر آیا تھا تو جبرائیل نے بھی نہیں پڑھی تھی، تو فرمایا تھا تم نے رسول پاک سے پوچھا تھا کہ تساں جبرائیل نے پوچھا سی بزرگا تم کو نہیں پڑھی؟ پوچھا تھا، تو جبرائیل صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ کہنے لگے جی جب اللہ نے کلام کر کے مجھے فرمایا رب العالمین نے بھی نہیں پڑھی تھی۔ اجے بھی کوئی کہے کہ کلام نہیں، اللہ بولیا نہیں، تو پھر وہ علاج جس طرح بہتر سمجھو کر لو، میرے کو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ لوگ آپ بھی لگے ہوئے ہیں معجزات کا انکار، معجزات کا انکار، معراج النبی کا انکار، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا انکار، اور دندنا رہے ہیں، ٹیلی ویژن بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا، ٹرنڈ میڈیا، فلانے میڈیا، 3400 میڈیا کرے گیا بندہ۔ سوال یہ ہے والذی انزل الیک من ربک الحق، اس سے ایک عبارت پر سارا لیکچر دیں تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ وہ شے، وہ صورتیں، وہ بیانات، وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ فتوے، وہ فیصلے، جو کچھ اللہ نے
یعنی تیرے رب نے، اللہ فرما رہے ہیں نبی پاک، جو تیرے رب نے نبی پاک سے فرمایا ہے جو کچھ اتارا گیا ہے نا وہ سارا حق ہے۔ اتارا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا اتارا گیا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، لکھا گا منہم من کلم اللہ، اس میں کچھ وہ بھی جیسے اللہ نے کلام کیا ہے۔ تو کلام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ مانے کلام کا کی ترجمہ ہوتا ہے؟ معاذ اللہ۔ یعنی پھر بھی شرم نہیں آتی، قرآن سے ہی اگر استنباط کریں تو قرآن یفسر بعض بعضا، قرآن کے بعض حصے تو اس کی آپ تفسیر کرتے ہیں۔ منہم کلم اللہ، پھر اس سے واقعے کو اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے دعوت دی، کوہ طور پہ تشریف لے گئے، تو پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اللہ سونے وہ گلاں کر دیو تو زیارت نہیں کرواندے، زیارت بھی کراؤ، یہ تو گلاں ہو رہی ہیں۔ قرآن ہی بیان کر رہا ہے، قرآن ہی بیان کر رہا ہے رب ارنی انظر الیک، اللہ سونے ہو گلاں تے کر دیو تے زیارت بھی کراؤ۔ پھر اللہ جواب دیں لن ترانی، بول کے فرمایا لن، تسی بزرگو زیارت نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے نہیں تسی مہربانی کرو کراؤ۔ پھر اللہ نے جواب دیا انظر الی الجبل ان استقر مکانہ، یہ سارا کلام کیا ہے اللہ نے۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ آئی؟ تو انتم ماشاء پہلے ہی سمجھے، میں شہادت لائے رہے۔ انظر الی الجبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ ویکھ موسیٰ صاحب اگر تسی برقرار رہ گئے تو پھر چلو میرا بھی زیارت کر لو گے، دیدار ہو جائے گا، تو جے یہی نہ کاٹ کٹ سکے تو باقی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب پھر قرآن فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے انوار تجلیات کی کرنیں کوہ طور پہ گرائیں، خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ سے برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ کا بھی سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ نے بول کے فرمایا ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، جو بندوں کا کلام ہے، فرض کرے میں ایک بہت اوکھا مسئلہ کر لوں، جو میں پڑھتا ہوں، جو میرے الفاظ ہیں، یہ مخلوق ہیں۔ جب میں زبان سے پڑھوں گا الف لام میم، یہ مخلوق ہے۔ مخلوق کا کلام مخلوق ہے، خالق کا کلام اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں۔ بڑا اوکھا مسئلہ ہے، امام بخاری کے خلاف جلوس نکالے، وہ سمجھ نہ لگے، اور جس شگرد کو سمجھ نہ لگے وہ پتہ کیا آتا ہے، بس جی تواڈے کول پہلی نہیں سنیا تے آ کے کٹ ہو جاتا۔ تے بندہ پوچھے مینوں تے 26 سال ہو گئے پڑھاندے، تو پرسوں تو لگا ہے تے 2 ہفتے ہو گئے، 25 سال کتنے رہے ہیں؟ 25 سال کتنے رہے ہیں؟ یہ 5ویں بار ہم پڑھ رہے ہیں، اور لاتعداد بار یہ مسئلہ آیا ہے، تو کتنے رہے ہو؟ میں تیرا کام شمس، یہ مطلب ہے تینوں کام ہے باقی کسی نے نہیں کام۔ اتنے ایک ٹیم ہوتی سی، کوئی فوت ہو گئے نے، کوئی چھڈ گئے نے، گٹو وہ یہ آدھے سن ذرا چھیتی چھڈیا کرو، روٹی کھانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کدھر آخنا، وہ گل ہوئی جمعے دن، تو میں پوچھا جڑا پڑھاتا ہے وہ روٹی نہیں کھانا؟ کدی پوچھا جی تم ہی کدی روٹی کھادی؟ تسی دس چھڈو، کدی کسی پوچھا وے جی تسی اج روٹی کھانی؟ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا گیا، خوش ہو گیا۔ کہ حالات یہ ہے کہ جی آخر ذرا بولو، ہے تہاڈی نہیں سمجھ آئے گی، تو انو آ کے بولو تو سا ہی نہیں نکلتا۔ اللہ نے فرمایا ہے جناب جو کچھ اتارا گیا ہے نا تیرے رب کی طرف سے، سب کچھ برحق اور سچ ہے، اس میں کوئی اشکال و ابہام نہیں۔ اور میں نے اس دن شاید نہیں بات کی تھی، کسی اور درس میں کی تھی، امام احمد حنبل کے دور میں جہمیہ اور یہ جو تھے ان کو بولتے ہیں منکرین صفات، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے۔ انہوں نے اس دور میں، اس دور کی حکومت اور اس دور کے علماء نے، ماشاءاللہ علماء ہر دور میں بکری بکری ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، کوئی سرکاری ہوتے ہیں، کوئی وقاف کے ہوتے ہیں، کوئی ساڈے ورگے مسکین جن نہ مسجد نہ مدرسہ کچھ بھی نہیں۔ کئی مولویوں کے نہ اپنی مسجد ہونا تو نہ رجسٹر ہے، سبحان اللہ کو نا ہونا۔
انہوں نے فتویٰ دیا اس دور کی حکومت نے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے۔ یہ فتویٰ چلتے چلتے امام حنبل کے پاس آ گیا۔ امام صاحب کے پاس یہ بات آئی تو حضرت نے فرمایا یہ تو 100% بات غلط ہے۔ القرآن من کلام اللہ لیس بمخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، من کلام اللہ، صرف یہی کلام نہیں۔ دیکھو جملوں پر غور کرو، القرآن من کلام اللہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی اللہ باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ نے باتیں کی ہیں۔ تو جو اللہ نے بات کی سارا ہی قرآن نہیں، وہ وہی ہے۔ قرآن من کلام اللہ لیس بمخلوق، مخلوق نہیں ہے۔ تو حکومت چڑھ گئی، کہنے لگا مولوی صاحب ڈٹ کر نکل لے۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، مولوی صاحب کون ہے؟ احمد حنبل۔ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کہنے لگا نہیں، قرآن میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا۔ گورنمنٹ نے، حکومت نے جلادوں کو بلایا اور حکم جاری کیا کہ اس کو 2 کوڑے مار کے ہٹتے تو پھر جلاد نہ آیا، تاکہ کوڑوں کی قوت برقرار رہے۔ حضرت امام بخاری ڈاکٹر صاحب بخارا سے چلے تھے بغداد، وہ کوڑا دیکھنے کے لیے جو امام حنبل کو مارتے رہیں جیسے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بخارا سے سفر کر کے بغداد گئے یہ دیکھنے کے لیے میں کوڑا دیکھوں جس کوڑے نال امام صاحب کو کٹتے رہنے۔ روزہ رکھنا ہے، پانی روٹی نہیں دینا، اور منوانا ہے مان۔ امام سے فرماتے اگر مجھے منوا سکتے ہو نا، ہاتونی شیئا من کتاب اللہ او من سنت رسول اللہ، کوئی قرآن کی آیت پیش کر جو قرآن اللہ کا کلام نہیں، کوئی حدیث پیش کر جو قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو میں مان جاؤں گا، ورنہ مار مار کے تم مجھے مار تو سکتے ہو، منوا نہیں سکتے۔ ہاتونی شیئا من کتاب اللہ۔ پھر امام صاحب کو بغداد کے جیل خانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور بیڑیاں لگی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں کڑیاں، اور جوڑ کے لے جایا جا رہا ہے امام حنبل کو۔ راستے میں ڈاکوؤں نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، نورانی چہرہ ہے، داڑھی بڑی خوبصورت ہے، نورانی چہرہ ہے، ہاتھ کڑیاں لگی۔ وہ ڈاکوؤں کا سربراہ ابو الحیثم اس کا نام ہے، سن رہے ہو حضرت؟ ایسے شمالیات۔ وہ سامنے آ کے نا اچانک کہتا ہے من انتا، کون ہو؟ تھوڑا جدھر ہو جائے اور تھوڑا کھلے ہو، چلو اتنا ہی بڑا، من انتا کون ہو؟ تو امام سے جواب دیا احمد بن حنبل۔ احمد حنبل کا نام لیا تو وہ ڈر کے پیچھے ہو کے کہتا ہے مسجد، امام مسجد رسول اللہ، رسول پاک کی مسجد کا جو امام اور خطیب ہے اس دور میں آپ وہ ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ تو پوچھا کیا جرم کیا آپ نے؟ کہنے جرم نہیں کیا، مسئلہ بیان کیا۔ وہ ڈاکو کہتا ہے مسئلہ کیا آپ نے بیان کیا جس کی اتنی سزا کو مل رہی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں یہ کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، حکومت اور مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ڈاکو پریشان ہو کے پوچھتا ہے انت علی الحق، کیا تم ہو سچے، حق پر ہو؟ امام فرماتے ہیں میری بات سچی ہے لیکن ہے کلا، ووٹ میرا ایک ہی ہے، ادھر ووٹ زیادہ نہیں، ووٹاں لا بھی تم دس دیتا مسئلہ۔ اب وہ تبصرہ کرتا ہے، کہنے لگا میرا نام ابو الحیثم ہے، میں ان چوروں کا، ڈاکوں کا امام ہوں، لیڈر ہوں، سردار ہوں، کہ میرے بیلی سارے ہم چور ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، ساڑھے کو ذرا ٹائم تھوڑا ہے، ایک بات میری یاد رکھنا، ہم نے کئی دفعہ پکڑے گئے، درے کھائے، مار کھائی، سارا کچھ ہم نے کیا، لیکن ہم مانے نہیں، چوری کبھی منے نہیں۔ امام صاحب یاد رکھنا اگر تم سچے ہو، آج تم سچے ہو کر ہار گئے، مان گئے، کلام اللہ کے خلاف تم نے بیان دے دیا، قیامت والے تیری قیمت ایک چور کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ امام احمد حنبل ساری زندگی اٹھتے بیٹھتے فرمایا کرتے تھے رحم اللہ ابو الحیثم، رحم اللہ ابو الحیثم، اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے، اللہ ابو الحیثم پہ رحم فرمائے۔ ایک اور بڑی قیمتی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مسند احمد حنبل حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، آج کل اس کی تخریج اور اس کی تفسیر جو اہل علم نے کی ہے، اس کی 54 جلدیں بنی ہیں۔ کنیاں جلدیں؟ 54۔ کہ کسی زیارت کرنی ہو نا، فیس بھی میرے گھر پہ ہی ہے، منگوائی ہے میں نے کویت سے، وہ زیارت کر سکتے ہو ماشاءاللہ۔
وہ ساری مسند احمد حنبل جو حدیث کی کتاب ہے، ان کا صاحبزادہ امام صاحب، اس کا نام عبداللہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے ساری کتاب جتنی مستند کتاب ہے اپنے باپ سے پڑھی ہے، تو میں نے والد صاحب کو سارے دورانی تدریس دائیں بائیں اٹھتے یہ دعائیں کرتے ہوئے سنا، تو میں نے پوچھا ابا حضور یہ ابو الہیثم کو شیخ ہے، آپ کے استاد ہیں، یہ کون اتنی دعائیں، آپ تو ماں باپ کو اتنی دعائیں نہیں دیں جیتی اس کو دے رہے ہو؟ امام نے جواب دیا تھا ڈاکو، لیکن اس بندے نے ایک جملہ بول کے میرے ایمان کو گاٹ دیا، میرے ایمان کو اس نے اتنا مضبوط کر دیا تھا، میں اس کا احسان مند ہوں، ساری زندگی میں اس میں دعائیں دے رہا۔ حضرت اللہ کا کلام ہے، آؤ اگر کسی اشکال ہے ابہام ہے اپنے ابہام دور کرو، قرآن کا مطالعہ کرو، اس کے اندر آپ کو ثبوت ملیں گے لا تعداد کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر برحق ہے، جب اللہ کہتے ہیں کلام اللہ، تو اللہ نے فرمایا حق ہے ساجد مانتے کیوں نہیں؟ کلام اللہ کی طرف میں اچھا بکواس کرنے والے پتہ کیا تھے؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، اللہ نے کہا یہ تبدیلی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ کچھ تو انو سمجھ لگی، ان کو نہیں لگی سمجھ، کھچڑی کھاؤ جا کے موٹا۔ قرآن آتا ہے کلم اللہ، اب اس میں پھر گرامر آ گئی، کلم یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور اس کے بعد لفظ اللہ یہ فاعل ہے، اور عربی لغت میں قانون یہ ہوتا ہے پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے، یعنی ضربا، کس نے؟ ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان فرمائی، یا ضرب زید، زید نے مارا، کتب سعید، خطب سعید، سعید علامہ نے خطبہ دیا، پہلے فعل ہے پھر فاعل ہے۔ قرآن کی عبارت یہ ہے کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ مفعول ہے، وہ فعل فاعل مفعول یہ ترکیب نحوی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ تحریف کرنے والے بکواس کرتے ہیں کلم اللہ موسیٰ، اللہ کے ساتھ موسیٰ نے کلام کیا، اللہ نے کلام کیا، موسیٰ نے گل کی تھی۔ کہ مارو لتر ہے جو بزرگاں نے ڈنڈا ہے مارو سرے جا کے، ڈنڈا بھی قیمتی ہے بزرگ بھی قیمتی ہے، نہیں سمجھ لگی؟ ایک اور سن لو پھر، یہ ایس بزرگ واسطے چونکہ سن رہے ہیں جاگ دیں گے، جب یہ ڈول جان تو پھر ہاں جی لگتا ہے جی ویر میرا گھوڑی چڑھیا۔ عمر فاروق کے بعد رضی اللہ تو کسی نے شکایت کی فلاں بندہ اللہ کی صفات میں تحریف کرتا ہے، ترجمے آپ کرتا ہے، بلا لیا تو ڈنڈا بھار کے انہوں نے کوٹا لگ گیا، تو ڈنڈے مارن سرے وہ اگے اگے تو عمر فاروق سے پیچھے پیچھے کوٹیا ڈنڈیا لو لوہان ہو گئے۔ تو آخر میں کہتا کیا ہے؟ اتوب اللہ، اتوب اللہ، جناب میں معافی مانگنا، مینوں سمجھ لگ گئی ہے، خون نکلیا رت نکلی تو پھر سمجھ آئی، فرمان لگے میں من گیا جو تو سے آندے وہ صحیح ہے، جو میں آنا بکواس کرنا، ڈنڈیا نہ سیدھا کیتا۔ کیوں اس طرح کیا؟ آگو جی عمر فاروق کیوں ڈنڈے مارے؟ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، امام بھائی فرمان ہے جو برائی دیکھو تو انہوں ہاتھ کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ روکو، انہوں بعد شرم نہ نہیں آئی اور ڈنڈے پھیرو تے آندے ہوتے ہو نا ڈنڈا پیر بگڑیاں تگڑیاں دا آندے ہو نا، یہ ڈنڈے ہور بھی بڑے کام کیتے ہیں۔ وہ بیوی کی بیائی گئی نا مشرکاں دے گھر، اور پیچھے بزرگ بیٹھے انہوں نے جگہ دے تھوڑے تسی دو پیچھے چھڑ جاؤ، نہیں 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 چنگا نہیں لگتا، آواز سے آتی چہرے کی زیارت بھی کرنی ہے نا، تو ادھا فٹ پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی گل نہیں، کوئی گل۔ یہ ادارہ ہے منتظمین نے، اگر وہ آندے نے اس تو بھی ادیاں تو پھر بھی برداشت کرو، جے آخر چھڑ دیو پھر بھی چھڑ دیو، جے آخر چھٹی کرو چھٹی کر لو، تسی نہ دخل دیو۔ کی گل ہو رہی تھی ہوں دسو؟ ہاں اے بس جیڑا جاگدا ہے اسے دسنا نا، باقی تو الیکشن چلا رہے نا۔ مشرکاں دے گھر شادی ہو گئی، او دا خامد صاحب بھی مشرک تے او دا سہرا بھی مشرک، وہ ایک دن وہ ختم شدم دین پہ تے او پیر پتہ کی کرے ابا بابا تو بابا تو بابا، وہ پوچھیا بزرگ کی کر دیو؟ اے حرم پا کے کتا وڑدا پیا انہوں کڈنا پیا،
اتنے تو کتے کے عقیدے والا نہیں بڑھن دیں، کتے اتنے کتنے بڑھتے، مار دیں جتر ہوتے، اتنے پہ کے کتا کٹتا۔ بی آدھی چلو میرے سمجھ لگ گئی ہے تو میں کہتے طبیعت ٹھیک کریں گے۔ اتفاق ایسا ہویا وہ پیر آ گیا تو گھر نہ خامت نہ سورا، بی آدھی آئی ٹھیک ہو گیا، اج شکار آ گیا۔ سیویاں پکائیاں، چینی تھلے، اتنے سیویاں، دودھ کا گلاس کول تے ڈنڈا لے کے بہ گئی۔ ہوں پیر آندا ہے کچھ لیاؤ نہ کھائیے، اس آخیا جی لیا سارا کچھ کھاؤ، چینی کتنے جے؟ وہ دو تریاں ہی تو مورا چ اس آخیا پرسوں تو کتا ہر میں جو کٹدا سا پہ تو سیویاں تھلے میں تھلے چینی رکھ یہ تھے نظر نہیں تو کتا نظر آ گیا سا۔ ایک ہور دڑل ہوئی نا، سیویاں کسے پاسے تے گلاس کسے پاسے تے پیری فقیری کسے پاسے، اگے دو ہور تریاں کہنے لگی اج میرا قسم مان لو اسے سوٹے نہ تینوں کٹانا، دبکا بھی لا دیتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نستا جانا ادھر قسم آ گیا، وہ تو اگڑ دگڑ ہوئی، بہت سیویاں کسے پاسے دودھ کسے پاس۔ وہ پوچھتا کی ہوا؟ وہ ہوں کڑی کی آندھی جی میرے کو بہت غلطی ہو گئی، بہت غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی ہے، بزرگ تشریف لے آئے سن، وہ ناراض ہو گئے۔ کیڑی گل تو ناراض ہو گئے نے؟ وہ سوٹا منگتے سن تو میں تھوڑی اجازت بغیر سوٹا انہوں نہیں دیتا، اور دفعہ ہو پورا بڑا سوٹا گل اس آ کے اس سوٹے نہ دل کٹانا تو پیر اجے اتنے سی پناہ کلر کو اور باہروں اس وقت ڈانگ لگے شروع ہو گیا، وہ اگے پٹے تے رولے، اے پیچھے وہ کھلو جاؤ بزرگوں سوٹا لے جاؤ۔ اس دن لگ گیا، آج تک نہیں آیا۔ اس دن لگ گیا، اس سیویاں تو چینی لبدا پھر۔ ساری باتوں کے بارے میں ایک جملہ ہے، جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے سارا حق ہے۔ کتب اللہ، ضرب اللہ، کلام اللہ، کلم اللہ، ایک فیصلے ہیں سارے، جو اللہ نے فیصلے سنا دیے سارے کیا ہیں؟ حق ہیں۔ اگے بھی سن لو کیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر ڈانگاں تو کھا لیندے نے، ایمان نہیں رکھتے۔ کیا مطلب ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک رب بھی سارے کام کرے گا، پتر بھی ہو دے، دھیاں بھی ہو دے، تے الیکشن تے جتائے بھی ہو، وہ تو خیر ایک معاملہ مشکل ہے نا، جتان والے ہور نے، اللہ پاک بھی تماشا پہ لگے رہو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے طے بطے 7 آسمان کھڑے کیے ہیں ستونوں کے بغیر۔ ڈاکٹر صاحب میں کئی دفعہ مطالعہ کے کئی دفعہ میں کلہ ہی رویا، میں کہ یا اللہ تیرے اینے آسان مسئلے بیان کیتے، یہ بھی لفظ سمجھ چ نہ آوے تو پھر لتر ہی کھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس مثال میں کئی دفعہ مثال خواب دی ہے، اے رومالن، اے ان سرجن بیٹھے، اے بزرگ نے انہوں نے، اے بھی بڑے پارے بزرگ نے، ادھر دماں والے بھی ہیں، کتب بیٹھا دماں والا، اور دماں والے ڈاکٹر سرجن، دبکے والے، کن ٹوٹے، پیسے والے، اے بھی افسر بیٹھے ہیں، اے پیپسی دے افسر نے، اے سارے پھوک مارو دبکا مارو کہ میرا رومال ستون تو بغیر ڈگے نا۔ تو کیوں نہیں کھلوندا ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری ساری مخلوق کی اے طاقت ہے، ایک رومال، ایک کاغذ، ایک پھوک کے ساتھ دبکوں کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، اور میرا شان دیکھو، میرا فرمان دیکھو۔ 7 آسمان اس کے ستونوں کے بغیر، سہاروں کے بغیر میں نے کھڑے کیے ہیں، اور ما دامت السماوات والارض، جب تک میرا حکم ہوگا یہ رہیں گے، جب تک میرا حکم پھر دوسرا آئے گا نا دوسری طرف، والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ والسماوات مطویات بیمینہ، جس دن ہم قیامت قائم کریں گے 7 آسمانوں زمینوں کو لپیٹ کے میں مٹھی میں پکڑ لوں گا۔ او دن المتقل آیا ہے جس رب نے یہ اعلان کیا ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ مستوی ہوا ہے۔ عرش کیا ہے؟ کرسی کیا ہے؟ فرش کیا ہے؟
ہم اور تم کیا ہو، اس کی مثال سن لو۔ اللہ لا تعارف ہے اللہ نے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آئندی ہے نا سورہ آیت الکرسی، آیت الکرسی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، اللہ جی تھی سوندے نہیں، تھوڑا جا کلودہ نہیں کر دیں؟ اللہ نے کوئی شاید دے چڑی ہوتے، اور کسی نے شیشی لکھا ہے، کسی نے گلاس لکھا ہے، کسی جو بھی کوئی ایسی چیز دے دی جو ٹوٹنے والی ہے، تے ساتھ کیا ہے تو انہوں نے جدوں اسی طلب کریں گے ادو سانو دے دیا جائے، ٹھیک ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نبی سوتے ہیں، کلیم اللہ سوتے ہیں، حبیب اللہ سوتے ہیں، خلیل اللہ بھی سوتے ہیں، لیکن رحمان و رحیم نہیں سوتے۔ جو فوت ہو جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جو الہ ہو وہ فوت نہیں ہوتا۔ جڑا بڑھا ہو جائے اور رحمان نہیں ہوتا، جڑا کبڑا ہو جائے رحمان نہیں ہوتا، تے جڑا رحمان ہوئے بڑھا نہیں ہوتا تے کبڑا نہیں ہوتا۔ موٹیاں موٹیاں گلاں دی سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ موسیٰ سو گئے، جھٹکا آیا اور ہاتھ سے جائے ٹوٹ گئی، اللہ نے پتہ سی۔ 2-3 راتاں گزر گئیاں تے اللہ نے فرمان دیا کرتے جو تمہیں شاید دیتی تھی لیاؤ، اور موسیٰ نے پریشان ہو گئے کہ اللہ دی دعوت تے آئے ہیں، روٹی ٹکر اتنے ملتا ہے تو شاید میرے کو سنبھالی نہیں گئی۔ اے جی وہ تو 2 دن ہو گئے ٹوٹ گئی یار سے۔ اللہ نے فرمایا اے کیوں ٹوٹی ہے؟ اے نیند آ گئی سی۔ تے سوال کی کیتا سی؟ اے سوندے نہیں تسی؟ تے اللہ نے فرمایا جی مینوں نیند دا جھٹکا آ جائے نہ ہوندا تے ہر شے برباد ہو جائے۔ حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یہ جملے جب آئے تو صحابہ نے پوچھا حضرت سمجھ کو نہیں لگی، اس کی کرسی زمینوں آسمانوں سے بڑی ہے، وہ سر رکھ دی ہے، سمجھا دیو۔ تو شیخ امام محمد کریم رحمت عالم صلی اللہ امام الانبیاء نے فرمایا انگوٹھی آپ پہنتے تھے جس میں مور لگتی تھی، چاندی کی انگوٹھی۔ اب کئیاں پوچھا جی تہاڈی موٹی تے چھوٹی تے انے تولے تے انے ماشے، کوئی ذکر نہیں، اگر پہنی پہن لو، نہ نفع نہ نقصان کوئی اس کے اندر نہیں، صرف سونی لگی تے پا لو، نہیں لگی تے لا چھڈو، اینا ہی کہا، اور اس کے اندر کچھ نہیں۔ تو دل کرے 2 پا لو، اب وہ منگے تے اور پھر دینی نہیں، وہ کور رکھنی۔ رسالت میں آپ نے انگوٹھی اتاری، زمین پر رکھی، تو آپ نے فرمایا یہ میری انگوٹھی بتاؤ زمین و آسمانوں کے مقابلے میں کتنا چھوٹی ہے؟ کس نے سوال کیا؟ امام الانبیاء نے۔ یہ انگوٹھی کتنا چھوٹی ہے کدے مقابلے سے؟ صحابہ نے عرض کیا جی اتنی چھوٹی ہے ہم اس کا چھوٹا پن بیان نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چھوٹی، بہت 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 چھوٹی ہے۔ سمجھ لگ دی تو تھوڑا تو سر ہلا چھڈو، بولنا نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم بیان نہیں کر سکتے، تو امام الانبیاء نے فرمایا جتنی انگوٹھی چھوٹی ہے نا زمین و آسمان کے مقابلے میں، زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنا چھوٹے ہیں، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنا چھوٹی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ آتے ہیں جو کرسی ہے موضع وضع قدمین الرحمن، یہ رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اس اللہ نے متکل آیا۔ اس کا فرمان کو ٹھکرانے کا کفر ہو رہا ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جڑا ہم بھی سن وکھاں کٹ دے پہ افغانستان، کچھ مہمان بازیاں کی تھیں، بہت کچھ کیا، پوری دنیا کی سپر پر طاقتوں نے وہاں بم مارے، بمبارمنٹ کی، پہاڑ ختم ہو گئے، وہاں غاریں ختم ہو گئیں، افغانی ختم ہو گئے، ملک ختم ہو گیا۔ میں بات اس لیے کی ہے دنیا کی ساری سپر پر طاقتوں نے مل کے اس کو ختم کرنا چاہا، مارنا چاہا، پہاڑ توڑنے چاہے، غاریں باندھنا چاہیں، نہیں کر سکے۔ لیکن میرے اللہ نے قرآن فرمایا جب میں فرمان جاری کروں گا نا یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی بنا کے اڑا کے ان کا وجود ختم کر دوں گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے کی کہہ دے جو سا اتارے ہیں نا نال کے سارے ہی سچ ہے۔
پہاڑ ایسے ہوں گے، بندے اس طرح بھاگیں گے جب پروانے بھاگتے ہیں، اور ننگے سارے دوڑیں لگائیں گے، مولوی بھی ننگے، پیر بھی ننگے، بیبیاں بھی ننگیاں، ماواں بہناں بھی ننگیاں۔ میں کو مذاق نہیں کر رہا، اماں جی عائشہ صدیقہ نے سوال کیا تھا تعجب کرتے ہوئے، ساری کائنات بیویاں بندے ننگے ہوں گے تو بنے گا کیا؟ امام اللہ نے فرمایا بی بی سن، والامر اشد من ذالک، اس دن کے قیام کا جو خوف ہے اس معاملے سے بڑا زیادہ سخت ہے، کسی ہوش ہی نہیں ہوگی کرنا کیا۔ اس اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ اللہ ہے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو، ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہے۔ عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، قیامت کو 8 ہوں گے۔ امام الانبیاء نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں کے بارے میں اپنی امت کو کچھ بتا دوں؟ اللہ سے اجازت لی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا بتا دو۔ آپ نے فرمایا وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس کی گردن سے لے کر یہ جو جگہ ہے 100 سال سوار چلتا رہے۔ کتنا زمانہ چلتا رہے، سوار آتا ہے، گھوڑا چلتا رہے، تو جتنی وہ لمبائی بنتی ہے ان فرشتوں کی، اے والا ٹوٹا اتنا فاصلہ ہے، تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ 4 فرشتے اللہ نے پیدا کیے اس کام کے لیے، حدیث کے اندر ذکر ہے۔ پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ میرا عرش اٹھاؤ، کتنا فرشتہ ہوئے گا جی؟ تو کی آندے ہوں گے یا علی، انج نعرے مار دیں، چارے کونے لگے نے تے فرشتے کل کے ختم ہو گئے تے عرش نہ چکیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وظیفہ دسیا، میں تمہیں دسن لگا، کئی دفعہ دسیا گیا۔ اللہ نے فرمایا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا جلالی وظیفہ ہے۔ اسی خیر اس لیے پڑھنے نا جس بندے نے دعوت نہ دیتی ہوئے تو روٹی کھانا آ جائے تو انہوں ویکھ جانا لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی اس لیے پڑھنے۔ اس طرح گل سچی ہے، سدے انہوں کوئی نہیں، لیکن وہ بھی آ گئے کش لانا سے، پتہ لگا اسے کش لگتا ہے، اسی آنے لا حول ولا، یہ بھی آ گئے بھائی۔ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی محترم نے فرمایا فرشتوں نے وظیفہ پڑھا، اللہ نے اتنی قوت سے نوازا کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ قیامت کو اللہ کا اتنا جلال ہوگا، 4 فرشتے بھی کاٹ نہیں کٹیں گے، اللہ 4 اور پیدا کرے گا۔ ایک گل بھی قرآن لی، یوم ثمانیہ، اس دن میں فرشتے 8 ہوں گے، آج 4 ہیں۔ یہ ساریاں گلاں جڑیاں بیان ہوئی ہیں، یہ کون ہے؟ سچ حق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اب سورج کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن، سائنسی جو بیانات ہیں سائنسدانوں کے، 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین کے مقابلے میں، اور سورج کے مقابلے جو مخلوقات ہیں کتنے کروڑ جتنے ہیں، 1 کروڑ 2 کتنے جو سائنسدانوں کے بیان ہے، وہ اس کے اندر اتنے سورج آ سکتے ہیں، اتنی مخلوقات اللہ نے فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان دونوں کو جو نے بنایا، اس کا سرکل پورا ہوتا ہے سال میں سورج کا، تو چاند کا سرکل پورا ہوتا ہے پورے مہینے میں۔ یہ نظام میں نے بنا دیا ہے، تو یجری لاجل مسمى، یہی اشارہ جو میں نے کر دیا وہ مہینہ اور سال۔ یدبر الامر، فرمایا اللہ سارے معاملات کو تدبیر وہ کرتا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کی عمر بڑھانی ہے، انہوں بس تھلے دینا ہے، انہوں مارنا ہے، انہوں گولا مارنا ہے، انہوں برف مارنی ہے، ہم کرتے ہیں۔ غریبوں کو امیر، امیروں کو غریب، جیتوں کو جتانا، ہرانا، اتنے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، آیتوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں تاکہ میرے کو آن ہوتے یقین رکھو۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ فرعون نے حکومت بچانے کے لیے خواب نجوم نے بتایا منڈا پیدا ہوگا، جوان ہوگا، تیری حکومت چھینے گا، اس قانون پیدا کیتا، قانون پاس کروایا، جیڑا منڈا مذکر ہوئے وہ دے گھر جا کے ٹیم اور چھڑا پھیرا ہو، کوئی کیس نہیں، کوئی اس پر کے کوئی FIR نہیں، کوئی سزا نہیں، سال ہر سال ایسے ہوتا رہا۔
تو پھر کابینہ نے پاس کیا جی منڈے تھوڑے تو کڑیاں بہتیاں ہو گئی نے، کچھ قانون پاس کرو۔ انہوں نے کہا جی 1 سال بندہ مارو تو 1 سال بچہ نہ مارو۔ اللہ نے سورۃ قصص پڑھو، سورۃ قصص میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اساں پروگرام بنا لیا ماڑیاں نو تگڑیاں کرنے تو تگڑیاں نو۔ جس سال بچے ذبح نہیں ہوتے اس سال حضرت ہارون کو اللہ نے پیدا کیا، جس سال بچے ذبح ہوتے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا کر کے پھر اوحینا الی ام موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وحی نبوت والی نہیں، الہام، القاء، تیقن ہم نے پیش کیا۔ دودھ پیاندی رہو، ڈر آ گیا نا زیادہ، خوف آ گیا زیادہ، صندوق میں بند کر کے نا تو دریا چھڑ چڑی۔ یہ ساری گل قرآن لکھی۔ اور بے ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں موسیٰ کی ماں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بی بی تیرا ہم سے وعدہ ہے، پتر بھی تیرا ہوئے گا، دودھ بھی تیرا ہوئے گا، پیسے فرعون دے ہوں گے، پتر تیرا تے پیغمبر میرا، یہ کام میں کروں گا اور تیری گود تک پہنچاؤں گا۔ اور دنیا نے یہ سارا تماشا دیکھا، پھر اللہ نے بچایا اور فرمایا حرمنا علیہ المراضع، دودھ پلانے والی ماں کے ہم نے دودھ حرام کر دیے، اگر دودھ پیوے گا تو موسیٰ اپنی ماں دا پیوے گا۔ تو ہوں بھی بابے اوہ زور لاؤ جنہ ماں دا دودھ پیتا ہی، تے ماما دودھ پیاندی ہی نہیں، بال پیتے کو نہیں دھونا کی مک گیا کام سارا۔ بچوں میں کیا بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ ایتھے میرے کو کئی دفعہ آندے آندے جی بال ساڑی گل ہی نہیں سمجھتے، ساری بولی نہیں سمجھتے، میں کہا دودھ اور پیاؤ اس ڈبیاں میں، ڈبیاں دودھ پلاؤ تو موبائل ہر ایک لے کے دیو، پھر تمہاری بولی سمجھیں گے۔ بات پھر لمبی ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری دو آیتیں پڑھ لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، بولو ترجمہ کئی بار ہو گیا ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت